السلام علیکم۔ بادشاہ سلامت درباریوں کے دربار میں موجود تھے۔ درباری میں بادشاہ سلامت کو خوشخبریاں سنانے کا مقابلہ جاری تھا۔ بادشاہ سلامت بہت خوش تھے، ہر اچھی خبر ان کے کانوں میں رس گول کرتی تھی۔ بادشاہ سلامت درباریوں کے دربار میں موجود تھے۔ درباریوں میں بادشاہ سلامت کو خوشخبریاں سنانے کا مقابلہ جاری تھا۔ بادشاہ سلامت بہت خوش تھے، ہر اچھی خبر ان کے کانوں میں رس گول کرتی تھی۔ انہیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ دنیا کے کامیاب حکمران ہیں۔ ان کی حدود سلطنت میں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں اور رعایا اتنی خوشحال ہو چکی ہے کہ ملازمین ملنا دشوار ہو گئے ہیں۔ امن و امان کی حالت اتنی مثال ہے کہ ہر شوہر میں کوتوالی کا عملہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہے۔ بازاروں میں پہلی پہل ہے، تاجروں کے پاس اشیاء صرف ان کے انبار لگے ہوئے ہیں اور آیا جولی پھیلا پھیلا بادشاہ سلامت کی درازی عمر کے لیے دعائیں کرنے میں ہم وقت مشغول ہیں۔ سلطنت اور رعایا کے بارے میں ایسے تمام خوشگوار حالات کی خبروں کا واحد ذریعہ بادشاہ سلامت کے سی درباری تھے، جو بادشاہ سلامت سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جہاں ان کا پینا گرے دربار کی اس جگہ اپنا خون بہانے کے لیے تیار بیٹھتے رہتے تھے۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ تار کے ایسے نادر الوجود حکمران کی جان اتنی قیمت تھی کہ مجال ہے کہ ان درباریوں کا کھانا توڑ کر کوئی پرندہ بھی پیر مار سکتا۔ محل میں بھی ہر وقت خوشی مسرت برستی رہتی تھی تاکہ بادشاہ سلامت کا دل بہلا رہے اور کوئی بھی دکھ یا بری خبر ان کے پاس نہ پہنچ سکے۔ ہر مصائب کی کوشش ہوتی کہ وہ عالم پناہ کے سامنے تفریح کے نئے طریقے پیش کرے اور جہاں پناہ سے داد اور انعام وصول کر کے دیگر درباریوں کے مقابلے میں خود کو سرخ روح ثابت کر سکے۔ اپنی تفریحی پروگرام کے تحت آج ایک کاروباری نے جہاں پناہ کے سامنے ایک نجومی کو پیش کرنے کی اجازت طلب کی، وہ بخوبی عطا کر دی گئی۔ نجومی دربار میں حاضری ہوا اور جھک کر آداب بجا لایا جہاں پناہ نے نجومی کو حکم دیا کہ وہ ان کے مستقبل کے بارے میں ذائچہ بنا کر انہیں بتائے کہ آنے والے دنوں میں بادشاہ سلامت کو کس قسم کے حالات درپیش ہوں گے۔ نجومی نے جھلک کر سرگرم کیا اور دربار کے ایک کونے میں بیٹھ کر ذائچہ تیار کرنے میں مشغول ہو گیا، جہاں پناہ اس دوران دوسری تفریحات سے اپنے دل بہلانے میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد نجومی ذائچہ تیار کر کے فارغ ہوا اور جہاں پناہ سے جان کی ایمان طلب کرنے کے لیے چند پیشگوئیاں کرنے کی اجازت چاہی۔ جہاں پناہ نے فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جان کی ایمان اور پیشگوئیاں کرنے کی اجازت نجومی کو عطا فرمائی۔ نجومی نے مختار انداز میں چاروں جانب نظریں دوڑا کر بادشاہ سلامت کی خدمت میں صرف ایک پیشگوئی عرض کی اور کہا، عالم پناہ، اگر ملک کے حالات ایسے ہی خراب رہیں تو چند ہی ہفتوں میں آپ کی رعایا آپ کے خلاف بہت بڑی بغاوت کرنے والی ہے۔ یہ پیشگوئی سن کر پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ خود بادشاہ سلامت حیران رہ گئے۔ چند لمحوں کے سناٹے کے بعد اچانک چاروں جانب سے ایک شور بلند ہوا اور درباری تلوار نکال کر نجومی کی جانب لپکے۔ چاروں طرف دوڑ پکڑ کا ایک شور بلند ہوا، لیکن بادشاہ سلامت گرج دار آواز میں داڑتے ہوئے تخت سے اٹھ کر مصاحبین پر برس پڑے اور حکم دیا کہ نجومی کو اپنی بات مکمل کرنے کا موقع دیا جائے۔ تمام مصاحبین اپنے سا منہ لے کر رہ گئے۔ جو درباری نجومی کو دربار میں لے کر آیا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا اور نہ وہ نجومی کا گلا دبا سکتا۔ نجومی نے اسے کھلم کھلا دھوکہ دیا تھا اور بجائے نجومی سلامت کو مستقبل کے سہانے خواب دکھانے، انہیں حقیقت بنانے پر تل گیا تھا۔ نجومی نے بادشاہ سلامت کی خدمت میں عرض کیا، حضور والا، آپ کی رعایا بھوکی مر رہی ہے، پوری ڈکیتی اور راہزنی عام ہے۔ آپ کے تمام وزراء اور مصاحبین، آپ نے رعایا پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑ رکھے ہیں کہ رعایا کے لیے ایک ایک سانس لینا دشوار ہو رہا ہے۔ بادشاہ سلامت ساتھ جھکا کر یہ سوچنے لگے کہ آخری مرتبہ کب ان کی رعایا سے براہ راست ملاقات ہوئی تھی، لیکن انہوں نے یاد نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس ملاقات پر برسوں گزر چکے تھے۔ وہاں یہ ضرور تھا کہ آخری ملاقات کے بعد ان کے مصاحبین نے بادشاہ سلامت کی رعایا میں زبردست مقبولیت کے پیش نظر یہ مشورہ دیا تھا کہ ان کے مخالفین جہاں پناہ کی عوام میں اس مقبولیت کی برداشت نہیں کر سکیں گے اور وہ سازش کر کے جہاں پناہ کی زندگی کو ختم کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے مصاحبین نے جہاں پناہ کا گرد مخالفوں کا پہرا سخت کر کے انہیں رعایا سے الگ تھلگ کر دیا تھا، اور وہ دن تھا آج کا دن۔ جہاں پناہ نے اپنی رعایا کا حال آن کے اپنے انہی مخلص مصاحبین کی زبانی معلوم ہوتا رہتا تھا اور جہاں پناہ مطمئن تھے کہ ان کی سلطنت میں دودھ شہد کی نہریں بہہ رہی تھی، لیکن آج اس نجومی نے گویا اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر بادشاہ سلامت کی آنکھیں کھول دی تھی۔ بادشاہ نے فوری فیصلہ کر کے اس عمل پر درآمد بھی کر لیا کہ جس کے نتیجے میں چند ہی مہینوں کے اندر بادشاہ کو رعایا میں کھوئی ہوئی مقبولیت بھی دوبارہ حاصل ہو گئی، ملک میں امن و ایمان بھی ہو گیا اور رعایا بھی خوشحال ہو گئی۔ بادشاہ نے یہ کیا نجومی کو فوری طور پر اس کے وزارت عظمی کا عہد سونپ کر تمام مصاحبین کو فی الفور
برطرف کرنے کا حکم جاری کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ جو شخص بڑے دربار میں اپنی جان کا خطرہ مول لے کر اسے حقائق سے آگاہ کر سکتا ہے تو وہ شخص یقیناً اپنے ملک کے خود بادشاہ کا کتنا بڑا خیر خواہ ثابت ہو سکتا ہے، اور نیا وزیر اعظم ایسا ہی ثابت ہوا۔ سبسکرائب پلیز لازمی کریں، شکریہ، اللہ حافظ۔